اللہ 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 مچھر بیٹھ جائے اور ارادہ ہو کہ اس مچھر کو مارا جائے، کیا کرتے ہیں؟ جسم کو کوئی حرکت ہونے دیتے ہیں، جسم کو ہلنے دیتے ہیں؟ اگر یہاں مچھر بیٹھ جائے اور اس کو مارنا ہے، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہاتھ ذرا بھی نہ ہلے اور دوسرا ہاتھ ہلے سے لا کے مارنا، اس ہاتھ کو ہلنے نہیں دیتے۔ کیوں ہلنے نہیں دیتے؟ اگر یہ ہاتھ ہلے گا تو مچھر اڑ جائے گا۔ صحابہ جب نبی کی مجلس میں بیٹھتے، دیکھنے والے نے دیکھ کے جب اس کا نقشہ کھینچا تو بیان کیا کہ وہ ایسے بیٹھے تھے جیسے ان کے سروں پر پرندہ بیٹھا ہوا ہو اور وہ نہیں چاہتے ہیں کہ وہ پرندہ اڑے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب وہ نہیں چاہتے کہ پرندہ اڑے تو انہوں نے کیا کیا ہوگا؟ جسم کی ہر حرکت کو روک لیا ہوگا، حتیٰ کہ یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں سانسیں روکی نہیں جاتی ہیں۔ جنید اور بایزید بستامی جیسے لوگ پہنچے تو انہوں نے سانسیں روک لی کہ کہیں سانسوں کی آواز سے رسول کی بارگاہ کی بے ادبی نہ ہوئی۔ ادب گاہے زیر آسماں عرش نازک تر، اس آسمان کے نیچے سب سے زیادہ ادب کی کوئی جگہ ہے تو وہ بارگاہ مصطفیٰ۔ نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزیدی جائے۔ جنید بغدادی اور بایزید بستامی جیسے لوگ جب یہاں آئے تو سانسیں روک لی کہ کہیں سانسوں کی آواز سے نہ بے ادبی ہو۔ اب لوگ نبی کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، تو سبحان اللہ بولنے کے بھی تو آداب ہے نا، جیسے چاہو چلاؤ، کیوں بلا وجہ چلاتے ہیں؟ قرآن میں کہا گیا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، آوازوں میں سب سے زیادہ بری آواز گدھے کی ہے۔ آوازوں میں سب سے زیادہ بری آواز کس کی ہے؟ گدھے کی ہے۔ کتے کی نہیں ہے؟ کتے کی آواز بھی بہت بولیے، اس کو کیوں نہیں کہا بری آواز؟ قرآن نے گدھے کی آواز کو کیوں بری آواز؟ کتے، سور، ان سب کی آواز کیوں نہیں برا کہا؟ وجہ جانتے ہیں کیا؟ وجہ یہ ہے کہ گدھا بلا وجہ چلاتا ہے، کتا اگر چلاتا ہے تو بے وجہ نہیں چلاتا، کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی چور دیکھ لیتا ہے یا کوئی خطرہ محسوس کرتا ہے تب وہ چلاتا ہے، اور گدھا بے وجہ چلاتا ہے۔ بے وجہ سے اس کی آواز کو قرآن نے سب سے بری آواز، اور ہم بھی کیا کر رہے ہیں؟ بے وجہ چلاتے ہیں، کیا چلاتے ہیں؟ سبحان اللہ کہنا ہے یا نبی کی شان میں درود پڑھنا ہے یا رسول اللہ کہنا ہے تو معاذ اللہ دھیرے بولیں گے تو کیا اللہ نہیں سنے گا؟ بولیے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہ سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے، وہ ایسا سننے والا ہے کہ زبان سے نکالنا تو بڑی بات ہے، دل میں سوچیں گے تو وہ سن لے گا۔ سبحان اللہ۔ دل میں سوچیں گے بھی تب بھی اللہ سن لے گا، نہیں سنے گا؟ بولیے، بولنا ضروری ہے اللہ کے لیے، اللہ کو سنانے کے لیے بولنا ضروری ہے، تو پھر گونگے کی کون سنتا ہے؟ گونگے کی کون سنتا ہے؟ اللہ رب العزت سن لیتا ہے کہ نہیں؟ جبکہ گونگا بولتا بھی نہیں، سوچتا ہے تو اللہ سن لیتا ہے اور اس کی ضرورت کوئی فرما دیتا ہے۔ اور اب یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کہیں نبی کی بارگاہ میں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کام، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ سنانے کے لیے چلانا ضروری نہیں، کہاں چلانا؟ اللہ کے لیے سبحان اللہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں، سن لیں، ادب سے کہیں، اس کے جو آداب ہیں اس طریقے سے کریں۔ نماز پڑھنے جاتے ہیں تو کیا چلا کے نیت باندھتے ہیں؟ اللہ اکبر، جیسے یہاں چلاتے ہیں ویسے ہی چلا کے نیت باندھتے ہیں۔ لوگ کان پکڑ کے مسجد سے باہر کر رہے ہیں، بے ادبی کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں۔ ایسے ہی نبی کی مجلس میں بیٹھے، مجلس کے آداب کو یہ چیز ہوئی ہے جو بچپن میں سنا کرتے تھے، کیا نکل جائے محفل سے جو بے ادب، یہ ہم لوگ خالی دوسروں کے لیے پڑھتے ہیں، وہ بے ادب ہے کہ وہ نکل جائے، کبھی اپنے لیے بھی پڑھا کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے کوئی بے ادبی ہو۔ اس لیے کہ اگر بے ادبی ہو گئی تو جانتے ہیں کیا؟
مولانا روم کا ایک شعر ہے کہ خدا خواہین توفیق ادب بے ادب محروم گشتر فضل رب. ہم اللہ سے ادب کی خیرات مانگتے ہیں کہ اللہ رب العزت مجھے ادب کی بھیک دے دے، اس لیے کہ جو بے ادب ہوتا ہے وہ اللہ کے فضل سے محروم ہو جائے. استاد اپنے شاگرد کو سکھاتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، دیکھو ادب سیکھو ادب سیکھو ادب سیکھو، اس لیے کہ اگر ادب رہے گا تو تھوڑے علم سے بھی دنیا میں کامیاب ہو جائے، اور اگر ادب نہیں رہے گا تو علم کا پہاڑ سر پہ گھومتے رہو لے کر کامیابی نہیں ملنے والی. تو سکھاتے ہیں کہ نہیں بتاتے؟ تو یہ ادب ہر جگہ ہونا چاہیے. نبی کی مجلس کا بھی ادب ہونا چاہیے اور دیگر مقامات کا بھی ادب کے خاطر رکھنا چاہیے. بہت ادب سے بیٹھے یہ محفل رسول عبادت ہے نا. اس محفل میں بیٹھنا بولیے جتنی دیر ہم لوگ بیٹھ رہے ہیں یہ عبادت ہے نا. نماز چل کود کرتے رہتے ہیں، یہاں کا چل کود کرتے ہیں. کوئی بات کسی کی اچھی لگ جائے اس کو تحفہ دیں، نذرانہ پیش کرے تو بھی ادب کے ساتھ. یہ رسول کی محفل ہے، یہ دنیا کا بازار نہیں ہے. دنیا کے بازار میں پیسے اٹھائے جاتے ہیں. میں تو نام بھی نہیں لینا چاہتا کہ کن کے اوپر اٹھائے جاتے ہیں. آپ سمجھ جائیں پیسے کہاں اٹھائے جاتے ہیں اور کن لوگوں کے اوپر اٹھائے جاتے ہیں. محفل رسول نعت رسول پڑھی جا رہی ہے نا، تو نعت رسول کے خوشی کے اظہار کے لیے اگر نعت پڑھنے والے کی خدمت سے تحفہ پیش کر رہے ہیں تو پورے ادب کے ساتھ پیش کریں. یہ نہ دیکھیں کہ ہم کس کو دے رہے ہیں، یہ دیکھیں کہ کس وجہ سے دے رہے ہیں. ہمیشہ یہ ذہن میں رہنے کہ ہم کس وجہ سے دے رہے ہیں. نعت رسول سے اس نے میرے دل کو خوش کیا، ہمارے طرف سے ہم اسے تحفہ دے رہے ہیں، ہدیہ دے رہے ہیں، نذرانہ دے رہے ہیں. پھر وہی ادب بھی ہونا چاہیے، انداز بھی نرالا ہونا چاہیے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اچھا ایک بات اور سمجھیے، علماء سے پوچھیے گا یہ بتائیں گے. ایک شخص عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائے لیکن سونے سے پہلے دین کی ایک بات سیکھی. عشاء کی نماز پڑھے اور پھر کیا کرے؟ بولیے دین کی ایک بات. کتنی بات؟ ایک. کوئی ایک مسئلہ جان لے، شریعت کا کوئی ایک مسئلہ سیکھ لے، دین کی کوئی ایک بات سیکھ لے. عشاء پڑھ کے دین کی ایک بات سیکھے اور سو جائے، پوری رات سوتا رہے اور پھر اپنے وقت کو اٹھے فجر کی نماز پڑھے. اور ایک دوسرا شخص اس کے مقابلے میں رات نفل پڑھتا ہے، پوری رات نفل پڑھنے میں گزارے. دونوں میں اعلیٰ کون ہے، اونچا کون ہے، مرتبہ کس کا بلند ہے؟ بولیے پوری رات جگہ وہی نا، پوری رات نفل پڑھا وہی نا. وہ نہیں، بلکہ وہ شخص جو عشاء پڑھ کے دین کی ایک بات سیکھا اور سو گیا اور پھر اپنے وقت کو اٹھ کے فجر کی نماز پڑھا. کیوں؟ اس لیے کہ دین کا علم سیکھنا فرض ہے، تو اس نے فرض ادا کیا. اور دوسرا شخص جو نفل پڑھ رہا تھا پوری رات، اس نے فرض نہیں نفل ادا کیا. تو نفل اور فرض کا جب مقابلہ ہو جائے تو اہمیت کس کی زیادہ ہوگی؟ بولیے فرض کی اہمیت ہوگی نا. اس نے فرض پہ عمل کیا اور یہ پوری رات جگ کے نفل پہ عمل کرتا رہا. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ وہ شخص زیادہ افضل ہے، زیادہ مرتبے والا ہے جو دین کی ایک بات سیکھ کر سو گیا، اس کے مقابلے میں جو پوری رات نفل پڑھا اور دین کا مسئلہ نہ سیکھا، دین کی بات نہ سیکھا. آپ اندازہ کریں جو نفل پڑھنے والے سے افضل ہو، کس وجہ سے؟ دین سیکھنے کی وجہ سے. اگر ہم لوگ یہاں پہ آئیں اور رات کا آدھا حصہ، 2/3 حصہ یا پوری رات قربان کریں اور دین کی ایک بات بھی نہ سیکھیں تو ایمانداری سے بتائیے یہاں بیٹھنا ثواب ہے؟ ہم لوگوں کے اندر یہ جذبہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم کچھ سیکھنے جائیں، ہم جلسہ دیکھنے جائیں. وہ کیا ہے؟ جلسہ دیکھنے جائیں. آئے دیکھ لیے، صبح کو چائے کی دکان میں بیٹھ کر کے آپس میں باتیں کرتے ہیں، بہت مزہ آئے گا. بڑی دھانسی تقریر ہوئی، کیا پڑھے ہوتا ہے، کیا تقریر کیے ہیں، مائک توڑ دیے، کرسی توڑ دیے. ان سے پوچھیے کہ سیکھے کیا؟ سیکھے تو کچھ نہیں لیکن مزہ ہوتا ہے.
میرے بھائی آپ یہاں جلسہ دینی میں دین سیکھنے آئیے، مزہ لینے مت آئیے. مزہ لینے کی جگہ نہیں ہے، یہ دین سیکھنے کی جگہ. یہاں جب بھی آئیے تو نیت یہ ہونی چاہیے، اور بلکہ اپنے علماء سے کہیے کہ ہمیں سکھائیے کچھ. آپ ہم رات کی نیند امبانی اور رتن ٹاٹا نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں دولت کا کھیل لگا ہوا ہے. ہم صبح سے شام تک کنواں کھودتے ہیں تو رات کو پانی پیتے ہیں. صبح سے شام تک آپ محنت کرتے ہیں، تب آپ کے گھروں میں چولہا جلتا ہے. تو محنت کرنے کے بعد انسان کا جسم ٹوٹ جاتا ہے، اسے بستر چاہیے، اسے نیند چاہیے. آپ آئے ہیں اللہ اور رسول کی محبت میں اپنی نیند قربان کر کے تو کچھ سیکھنے کا جذبہ لے کر آئیے، اور ہم سے مطالبہ کیجیے کہ مولانا آپ سکھائیے. ہم آپ کا چہرہ دیکھنے نہیں آئے ہیں، آپ سے. اگر چہرہ ہی دیکھ کر ثواب لینا ہو تو ماں باپ کا چہرہ دیکھ کر ثواب لیجیے. یہ ہم لوگ گورکھ دھندا چلاتے ہیں کہ میرا چہرہ دیکھیے اور ان کا چہرہ دیکھیے اور ان کا چہرہ دیکھیے اور ثواب کمائیے. کسی حدیث میں نہیں لکھا ہے کہ میرا چہرہ دیکھنے، لیکن حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ ماں باپ کے چہرے پہ جو محبت کی ایک نظر ڈالے گا اللہ رب العزت اسے حج مقبول کا ثواب دے. پوچھنے والے نے جب پوچھا پوچھنے والے دیکھے کتنے ہوشیار تھے. جب رسول اللہ نے فرمایا کہ ماں باپ کا ایک مرتبہ چہرہ دیکھے تو اللہ اسے ایک حج مقبول کا ثواب دے گا، تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ 2 مرتبہ دیکھے تو؟ اگر 2 مرتبہ دیکھ لے تو کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا 2 حج کا ثواب ملے گا. پوچھنے والے نے پوچھا 70 مرتبہ دیکھ لے دن بھر میں تو کیا ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں 70 حج مقبول کا ثواب ملے گا. محبت کی نظر سے ماں باپ کا چہرہ دیکھیے نا، وہاں زیارت کرنے کی جگہ. گھر کی سب سے بڑی زیارت گاہ موجود ہے، وہاں چھوڑ کر ابا اپنا چہرہ محبت سے دیکھتے نہیں تو جھڑک کے چلے آتے ہیں، اور یہاں ہمارا چہرہ دیکھ کر ثواب لینے کے چکر میں لگے. تو کسی نے کہا نا کہ جیب میں حرام کی کمائی اور کعبے کا چکر پہ چکر، چکر پہ چکر. کعبہ خود اس چکر میں ہے کہ لوگ کس چکر میں ہیں. جیب میں حرام کی کمائی لے کر کعبے کا چکر لگا رہا، اس سے کیا ہوگا؟ ماں باپ کو دھکار کر کے اور ماں باپ کو جھڑک کر کے آپ یہاں آپ کو علماء کے چہرے کی زیارت کریں، اس سے کچھ نہیں ملنے والا ہے. ہاں وہاں بھی اگر وہ احترام کے ساتھ زیارت کر کے آئیں پھر علماء کی زیارت کریں. اب نور نالا نہیں ہے، اب نور کے اوپر ایک نہیں ہے، ورنہ کچھ نہیں ہے. ماں باپ کو دھکار کر کے کچھ نہیں ملنے والا. تو خیر بتائیے راجا کہ جب بھی ایسی مجلسوں میں بیٹھے تو نیت کیا ہو؟ کچھ سیکھنا ہے، کچھ سیکھنا ہے. ایک ہی بات سیکھیے، زیادہ نہ سیکھ سکتے تو ایک ہی کم سے کم سیکھ کر جائیے، اور سیکھیے 2 نیتوں کے ساتھ. سب سے پہلی نیت یہ ہو کہ مولا تو مجھے سکھا دے، اور سکھانے کے بعد اس پہ عمل کی توفیق دے. جو میں سیکھ لوں اس کے عمل کا جذبہ بھی مل جائے. پہلی نیت یہ ہو. اور دوسری نیت یہ ہو کہ مولا اس لیے سیکھوں گا تاکہ گھر جا کر اپنے بیوی بچوں کو بھی سکھاؤں، آس پڑوس والوں کو بھی سکھاؤں. یہ ہے نا بھائی، بتانا چاہیے کہ نہیں بتانا چاہیے دوسروں کو. اللہ فرما رہا ہے ہماری اولاد کے بارے میں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اے میرے حبیب کی امت، تم سب سے بہترین امت ہو، تم سب سے بہترین امت ہو. کیوں؟ تمہارے سر میں سینگ نکلا ہوا ہے. کیوں بہترین؟ ریزن کیا ہے؟ اللہ نے حضور کی امت کو سب سے بہترین امت قرار دیا ہے. کس وجہ سے قرار دیا؟ 2 وجہوں سے. پہلی وجہ اخرجت للناس، ہمیشہ یاد رکھنا کہ ہم نے تمہیں تمہارے لیے نہیں پیدا کیا ہے، ہم نے تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا، ہم نے تمہیں انسانوں کے کام آنے کے لیے بنایا. اور دوسرا ریزن اور دوسرا سبب کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین اسی لیے ہو کہ تم دوسروں کو بھلائی کی دعوت دیتے ہو، دوسروں کو برائیوں سے روکتے ہو. تو جب ہم سیکھ کر جائیں گے تب نہ بھلائی کی دعوت دیں گے. جب ہم یہاں سے ایک بات بھی سیکھ کر جائیں گے تب نہ دوسروں کو بتائیں گے. تو اس لیے سیکھیں کہ جو سیکھوں گا اس پہ عمل کروں گا، پہلی نیت. اور اس لیے سیکھیں کہ جو سیکھوں گا اسے دوسروں کو بھی سکھاؤں گا. اس غرض سے بیٹھے ہیں.
بات کچھ سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ بولیے، پوری باتیں بولا ہوں، سنیے، میرے فائدے کی باتیں نہیں ہیں، آپ کے فائدے کی. ہاں، میرے فائدے کی کب ہوں گی جب آپ اس پر عمل کر لیں. اگر ایک شخص نے بھی عمل کر لیا تو کل قیامت کے دن وہ میرا سہارا ہوگا. کل قیامت کے دن وہ میرا سہارا ہوگا. جی ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہم ان کے سہارا بنیں گے، اپنا ٹھکانا پتہ نہیں کہاں ہوگا. یہ آپ لوگ میرے سہارا بنیں گے اگر کسی ایک نے بھی عمل کر لیا. اللہ کے نبی حضرت علی سے فرماتے ہیں کہ علی، اگر تمہاری وجہ سے کسی ایک شخص کو بھی ہدایت مل جائے تو یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جس پر سورج کی روشنی پڑ رہی ہے. کیا کہا؟ کس سے بہتر ہے؟ جس پر سورج کی روشنی پڑ رہی ہے. اچھا بتائیے کس پہ سورج کی روشنی نہیں پڑ رہی ہے؟ سب پہ پڑتی ہے کہ نہیں؟ سورج کی روشنی تو ذرے ذرے پہ پڑتی ہے نا. تو حضور کے فرمانے کا مطلب یہ ہوا کہ علی، اگر تمہاری وجہ سے کسی ایک شخص کو بھی ہدایت مل جائے تو یہ کائنات کی ہر چیز سے بہتر ہے. کائنات کی ہر چیز سے بہتر ہے. تو اگر ہم تقریر کر رہے ہوں یا لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں تو ہم کب کامیاب ہوں گے؟ جب ہماری وجہ سے کوئی ایک شخص بھی عمل کرنے لگ گیا، کوئی ایک شخص کسی بھی راہ کا مسافر بن گیا تو کل قیامت کے دن وہ میرا شفیع بن جائے گا، وہ میرا سہارا بن جائے گا. جب ہم پکڑے جائیں گے تو وہ شخص کھڑا ہو کے کہے گا کہ پروردگار اسے رسوا نہ کر، میں تو تیرے دین کے راستے پر چلا ہی نہیں. اس کے کہنے کی وجہ سے اللہ رب العزت میرے گناہوں کو معاف کرے. اس لیے سیکھنے کا جذبہ لے کر بیٹھا کریں. بات یہاں سے چل رہی تھی پھر دوسری طرف نکل گئی. پیغمبر نے کیا کہا کہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑے گا، یاد ہے نا؟ ایک بتا رہا تھا نا. کتنے انعام ملیں گے اس کو؟ 5. یاد ہے نا کہ بھول گئے؟ 5 انعام ملیں گے. اب جو بتا رہا ہوں اس کو ذہن میں محفوظ کیجیے، یاد کیجیے. نہ سمجھ میں آ کر پھر بولیے، پھر سمجھائیے میں کس لیے آیا تھا. TRP بڑھانے کے لیے کہ ہمارا مقصد کیا ہے؟ سمجھانا. اسی کے لیے تو مولانا صلاح الدین صاحب نے بلایا ہے نا. اور یہ کہہ کے بلایا انہوں نے کہ ہمارے علاقے میں ضرورت ہے اصلاحی کرنے. یہ کہہ کے انہوں نے بلایا. مطلب پہلے سے انہوں نے بیریکیڈنگ کر دی ہے کہ آپ کو چلانا بگڑنا نہیں ہے، آپ کو سمجھانا ہے، اصلاح کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور میں بھی ایسا لمبا سفر کر کے آیا ہوں، کلکتہ سے بھی آیا ہوں، اور یقین جانیے کہ کسی پروگرام کے لیے آیا ہوں. پھر میں کل کلکتے چلا 27 کو پھر نکل جاؤں کلکتہ. تو کچھ باتیں سن لیجیے. ایک مرتبہ درود پڑھنے کا کیا نام ہے؟ 5. کتنا ہے؟ 5. اب کیا کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ رب العزت اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں درج فرما دے گا. کتنی نیکیاں ملیں گی؟ 10. ایک مرتبہ درود پڑھنے کی وجہ سے 10 نیکیوں کا اضافہ. ہمارا جو رجسٹر ہے نا، آخرت کا رجسٹر، جو فرشتے لکھ رہے ہیں نا، کتنے فرشتے؟ 2 فرشتے جن کے قرآن میں ذکر ہے کرامن کاتبین. ہم لوگ بچپن میں سمجھتے تھے کہ وہ 2 ہیں نا، ایک کا نام کرامن ہے، دوسرے کا نام کاتبین. ایسا نہیں ہے. کاتبین کے معنی ہوا 2 لکھنے والے، اور کرامن کا معنی عزت والے، معزز، مکرم. ہم لوگ سمجھتے تھے کہ ایک کو کرامن کہتے ہیں، دوسرے کو کاتبین کہتے ہیں. یہ بچپن میں ہم لوگ سمجھتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ بچپن میں بھی یہی سمجھ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. کرامن کاتبین کا 2 عزت والے فرشتے جو لکھنے پر معمول کیے گئے. انسان جو کچھ لکھ رہا کر رہا ہے وہ سب لکھ رہے، سب لکھ رہے A to Z. بلکہ کوئی قیامت کا دن ہوگا جب انسان اپنا نامہ اعمال دیکھے گا نا تو وہ چیخ اٹھے گا اور کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا ہے؟ اس نے نہ تو میری زندگی کا چھوٹا عمل چھوڑا ہے نہ بڑا عمل. سب لکھ کے رکھے، سب لکھا ہوگا.
وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو دنیا میں ذرہ کے برابر نیکی کرے گا کل آخرت کے دن اسے بھی دیکھے گا، اور جو دنیا میں ذرے کے برابر گناہ کرے گا، برائی کرے گا، اسے بھی وہاں دیکھے گا۔ یہ نہ سوچیں کہ تو چھوٹا موٹا کر دیا تو اس میں نکل گیا، یہاں پولیس والے کو چھوٹا موٹا کر کے نکل لیجیے، لیکن وہاں نہیں بچ سکتے ہیں۔ اور یہ جو پولیس والے کو رشوت بھی ملے، یہ جو لکھنے پر مقرر کیے گئے ہیں، یہ تو رشوت بھی نہیں دیتے۔ یہاں تو آپ بھول جھوک کے نکل جائیے، رشوت دے کے نکل جائیے، لیکن آخرت کے معاملات میں نہیں بچ سکتے۔ تو ایک مرتبہ درود پڑھیں تو نامہ اعمال میں کتنی نیکیوں کا اضافہ ہوگا؟ 10 نیکیوں کا اضافہ ہوگا۔ یہ پہلا انعام ہے۔ دوسرا انعام کیا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے اس کے نامہ اعمال سے 10 گناہ مٹا دیے جائیں۔ جو ہمارا رجسٹر ہے وہ دونوں کا کھانا چل رہا ہے، دونوں فہرست چل رہی ہے، یہ نیکیوں کی، یہ گناہ ہے۔ تو ایک مرتبہ درود پڑھیں گے تو ادھر والے میں 10 کا اضافہ ہوگا، ادھر والے میں 10 کا اضافہ ہوگا۔ تو مثال کے طور پہ پہلے سے 10 نیکیاں تھیں، پہلے سے کتنی نیکیاں تھیں؟ 10۔ ایک مرتبہ درود پڑھے تو اب کتنی نیکی ہو گئی؟ 20 ہو گئی۔ 10 نیکیاں بڑھی ہیں، 20 ہو گئی۔ پہلے سے گناہ کتنے رہے ہوں گے؟ نیکیاں 10 تھیں تو گناہ کتنے رہے؟ کچھ سوچیے ہوتا ہے، سوچنا کیا ہے؟ اپنے دل سے پوچھ لیجیے نا، مسلمان اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ۔ صبح سے شام تک نیکی زیادہ کرتے ہیں کہ گناہ زیادہ کرتے ہیں؟ بولیے، اللہ سے چھپانا کیا ہے؟ صبح سے شام تک جب سونے بستر پہ جاتے ہیں تو کبھی اس وقت لیتے لیتے تھوڑا سا اپنے پورے دن کا جائزہ لیجیے، محاسبہ کیجیے کہ آج پورے دن میں ہم نے نیکیاں زیادہ کی ہیں یا گناہ زیادہ کی ہیں، تو پتہ چل جائے گا نا، نہیں کرے گا، سمجھ میں آ جائے گا۔ گناہ نیکیاں تو بالکل یہ جھکی پڑی ہے، اور گناہ ایک دم آسمان کو چھو رہا ہے، ہو رہا کہ نہیں آسمان کے ساتھ؟ تو ایک مرتبہ درود پڑھے تو 10 نیکیوں کا تو اضافہ ہوا، لیکن گناہ والا صفحہ تو پہلے سے بھرا پڑا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ تو پیغمبر فرماتے ہیں دوسرا انعام یہ ہے کہ اس گناہ والے صفحے میں سے 10 گناہ بھی مٹا دیا جائے۔ یہ درود کی برکت ہے، گناہ والے صفحے سے 10 گناہ مٹ جائیں گے۔ اور یہاں پر میں اکثر اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں۔ بینک اکاؤنٹ ہے لوگوں کا، ہے نا؟ آپ لوگوں کا ہے نا؟ اچھا، تو بینک میں جب جاتے ہیں ایک کام کریں، ایک فارم ہے، ایک فارم سے، ایک عمل سے، ایک کام سے ہوگا کیا؟ یا تو پیسہ نکلے گا یا پیسہ جمع ہوگا، یہی ہوگا نا۔ ایک ہی فارم بھریے گا، نکل بھی جائے گا، جمع بھی ہو جائے گا، ایسا ہے؟ بولیے کیا کر رہے ہیں؟ ایک ہی عمل سے دونوں کام تو نہیں ہوگا۔ اگر دونوں چاہتے ہیں تو 2 فارم بھریے، 2 کام کیجیے، نکالنے کا الگ کیجیے اور جمع کرنے کا الگ کیجیے۔ دنیا کا جو کھاتا ہے اس کو چلانا ہو تو ایک کام کیجیے گا تو ایک مرتبہ کرے گا، ایک فارم بھریے گا تو ایک کام ہوگا۔ اب ادھر دیکھیے نا، ہو گیا دنیا کا کھاتا، ایک کام کیجیے گا ایک بار کرے گا، سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ ایک فارم بھریے گا تو یا تو پیسہ جمع ہو جائے گا یا کیا ہوگا؟ پیسہ نکلے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک ہی کام سے 2 مرتبہ کھاتا چلے، ایک ہی فارم سے 2 مرتبہ کھاتا چلے گی، پیسہ جمع بھی ہو جائے اور پیسہ نکل بھی جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن قربان جائیں اللہ کی رحمت پر اور حضور کے صدقے پہ، عمل ایک ہے، کیا؟ درود پڑھنا۔ ایک عمل کیا ہم نے، ایک مرتبہ درود پڑھا، لیکن آخرت کا جو کھاتا ہے وہ 2 مرتبہ چلتا ہے۔ درود ایک مرتبہ پڑھ رہے ہیں، اس کھاتے میں 10 نیکیاں جمع بھی ہو رہی ہیں اور 10 گناہ نکال بھی دیے جاتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ یہ 2 انعام ہیں۔
پہلا انعام 10 نیکیاں ملیں گی، دوسرا انعام بولیے بھول گئے 10 گناہ مٹا دیے گئے. اب تیسرا انعام سنیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے اللہ رب العزت اس کے 10 درجے بلند کر دیتا ہے. پرموشن سمجھتے ہیں؟ پرموشن سمجھتے ہیں؟ کوئی پرائمری اسکول کا ٹیچر ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اور اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیتا ہے اور ڈگری لے لیتا ہے، ڈگری جا کے کوئی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جمع کرتا ہے تو اس کی پرمیشن ہو جاتی ہے. پرائمری اسکول سے چلا جاتا ہے مڈل اسکول ہوتا ہے نہیں، اور ڈگری حاصل کر لے تو مڈل سے ہائی اسکول میں چلا جاتا ہے، اور حاصل کر لے تو ہائی اسکول سے انٹر میں چلا جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں پرمیشن؟ ایک ایک درجہ ہوتا ہے، ایک ایک درجہ پڑھتا ہے. لیکن درود کی فضیلت اور برکت کیا ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھ دے ابھی یہاں رہے گا اور درود پڑھنے کے بعد 10 درجے اونچے کر دیا جائے گا، اسے 10 درجہ اللہ رب العزت بلند فرما دیتا ہے. یہ تیسرا انعام ہے. چوتھا انعام کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے اللہ رب العزت اس پر اپنی 70 رحمتیں نازل فرما. یقین جانیے اللہ کی ایک رحمت پر جائے میرے اوپر اس وقت ہم کامیاب ہیں کہ نہیں؟ بولیے ایک رحمت اللہ کی اگر اس وقت اوپر جائے تو ہم کامیاب ہو گئے. ہم نے جلسہ کیا اس پنڈال کے اندر اللہ نے اپنی ایک رحمت اتار دی، جلسہ کامیاب ہوا کہ نہیں ہوا؟ بولیے. اور یہاں کتنی رحمتیں مل رہی ہیں ایک مرتبہ درود پڑھنے کی وجہ سے؟ بولیے نا کہاں سے ہوگی؟ الیکشن میں نیپال کے الیکشن پوچھ رہے تھے ابھی میں نے بتایا تھا کہ ایک مرتبہ درود پڑھے تو کتنی رحمتیں اتریں گی؟ 70 رحمتیں. بولیے تاکہ تمہیں سمجھ میں آئے کہ آپ سن رہے ہیں. ایسا نہ لگے کہ میں کھیت میں ہوں. ہاں ہمارے ایک بہت سینئر عالم تھے، جب شروع میں نے اس لائن میں قدم رکھا میں نے ان سے کہا کہ کبھی کبھی جب اسٹیج پہ جاتا ہوں نا ذرا جھکا پھوکا دیکھتا ہوں دوسرے علماء کا تو ہیبت ہونے لگتی ہے، پھر بولنے میں ڈر ہونے لگتا ہے. انہوں نے کہا کہ گوبھی کے کھیت میں جا کے پریکٹس کی. کہاں جا کے پریکٹس کیجیے؟ گوبھی کے کھیت. گوبھی کا کھیت ہونا لمبا وہ کرسی لگا کے بیٹھ جائیے تو بڑی بڑی گوبھی کو سمجھیے کہ سب سر ہے، انسانوں کے سب سر ہے، وہاں دھواں دھار تقریر کی. گوبھی کے کھیت کو کیا سمجھیے؟ یہاں سے وہاں پر انسانی سر موجود ہے. اور جب جلسے میں آئیے تو سمجھیے کہ گوبھی کے کھیت میں بیٹھا ہوئے جو من لکھا ہے. تو ایسا نہ لگے کہ گوبھی کے کھیت میں بیٹھے ہوئے. آپ کچھ بتاتے رہیے ہمیں لگے کہ ہاں آپ سمجھ رہے ہیں. چوتھا انعام کیا تھا؟ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ رب العزت اس پر اپنی 70 رحمتیں نازل فرمائے. اور پانچواں انعام کیا ہے؟ آپ نے ہم سے دعا کروانا ہے، دعا کر دیجیے اللہ گناہ معاف کرواتے ہیں ہم سے اچھی چیزیں کروانا چاہیے. لیکن ذرا یہ نسخہ سن لیجیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے اللہ کے فرشتے اس کی بخشش کے لیے 70 مرتبہ دعا کرتے ہیں. کون دعا کرتے ہیں؟ فرشتے دعا کرتے ہیں. کس چیز کی کرتے ہیں؟ مغفرت کی اور بخشش کی. کتنی مرتبہ کرتے ہیں؟ 70 مرتبہ. اچھا فرشتے اگر دعا کر رہے ہیں تو لالچ میں کر رہے ہیں کہ ہم کو نذرانہ دے دیتے. بولیے کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ آپ مجھ سے آ کر دعا کروائیے، ہو سکتا ہے میں لالچ میں کر دوں، ہو سکتا ہے نا یہ لمبی لمبی دعا کر دوں تاکہ خوش ہو کے نذرانہ دے دیں. لیکن اگر فرشتے دعا کر رہے ہیں تو کوئی لالچ نہیں ہے. لالچ ان کو بس اتنی ہے کہ اس نے نبی کو بھی درود پڑھا ہے، اس کا درود مقبول ہونا چاہیے اور اس کی بخشش اور مغفرت کا پروانہ ملنا چاہیے. اس کے علاوہ فرشتوں کی کوئی لالچ نہیں. تو یہ 5 انعام، 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند کر دیے جائیں گے، اللہ اپنی 70 رحمتیں نازل فرمائے گا اور اللہ کی طرف سے 70 مرتبہ بخشش کی دعا کرے. اللہ حضرت فرماتے ہیں ایک ہی مصرع یہاں پر پڑھوں گا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں. اس سے سستا سودا ہو سکتا ہے کوئی؟ بولیے دنیا میں کہیں جائیے اس سے سستا سودا ملے گا؟ اچھا اور سنیے
حضور نے صرف اتنا فرمایا ہے کہ اس پر ایک مرتبہ درود پڑھے، یہ نہیں کہا ہے کہ درود پاک پڑھے۔ ہاں کہ آپ سوچیں گے اس کا لمبا درود کہاں سے پڑھ پائیں؟ جو درود یاد ہے آپ کو وہی پڑھیں۔ کچھ نہیں یاد ہے تو اتنا تو یاد ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا تو یاد ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی اگر ہم نے پڑھ دیا صلی اللہ، پڑھیے نا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی پڑھ دیا تو یہ 5 انعام کی حقدار ہے۔ حضور نے یہ بھی نہیں کہا ہے کہ باوضو پڑھے گا تو انعام ملے گا، یہ بھی نہیں کہا۔ کوئی سوچے کہ نہیں پہلے تو وضو کرنا ہوگا، پھر مصلی بچھا کے بیٹھنا ہوگا تب یہ 5 انعام ملے گا، نہیں۔ حدیث مطلق ہے، مطلق اپنے اطلاق پہ جاری ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا جو ایک مرتبہ درود پڑھ دے بس، باوضو پڑھے کہ بے وضو پڑھے، بے وضو بھی پڑھ دے گا تو 5 انعام کا حقدار ہوگا۔ اچھا حضور نے یہ بھی نہیں کہا ہے کہ رات کے 12 بجے کے بعد اس کے پڑھے گا تب یہ انعام ملے گا، جس وقت دل میں آئے اس وقت پر۔ حضور نے یہ بھی نہیں کہا کہ مسجد میں جا کے پڑھے گا تو یہ انعام ملے گا۔ آپ اپنے کھیت میں ہل چلا رہے ہو، زبان میں درود مصطفیٰ کا ذکر جاری رکھیں، کھیت بھی ہرا ہوگا اور آخرت کی کھیتی بھی ہری ہوگی۔ ہل چلاتے ہو اپنی زبان سے درود مصطفیٰ کا ذکر صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زبان سے جاری رکھیں۔ درود شریف پڑھیے، اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل محمد بعدد كل حسنه وجماله وبارك وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اب دیکھیے جو باتیں ذہن میں آئیں گی وہ آپ کو بتاؤں گا جو ضرورت ہے۔ یہ خاص موضوع اٹھاؤں گا تو میں سمجھتا ہوں مجمع اس کا اہل ہے اس کے حساب سے۔ سب سے پہلی چیز یہ سمجھیے، حدیث کی روشنی میں خود نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے کس لیے بھیجا اور کیا بنا کر بھیجا۔ 2 چیز، کس لیے بھیجا اور کیا بنا کر بھیجا۔ پیغمبر فرماتے ہیں بعثت معلما لأتمم مکارم الاخلاق۔ اس میں دونوں کا جواب ہے، کیا بنا کر بھیجا اور کس لیے بھیجا۔ کیا بنا کر بھیجا تو پیغمبر فرماتے ہیں بعثت معلما، اللہ نے مجھے ٹیچر بنا کر بھیجا، اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا، سکھانے والا بنا کر بھیجا، پڑھانے والا بنا کر بھیجا۔ کس لیے بھیجا؟ لأتمم مکارم الاخلاق، تاکہ میں اخلاق کی قدروں کو مکمل کر دوں۔ مطلب میں نے جو لفظی ترجمہ کیا الجھ جائے گا، یعنی جو اخلاق ہو سکتے ہیں اعلیٰ سے اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ سے اعلیٰ اخلاق، وہ سب اللہ رب العزت نے پیغمبر کی ذات میں جمع کر دیا۔ اب دنیا قیامت تک رسول سے بہتر اخلاق یا رسول سے اعلیٰ اخلاق پیش کر ہی نہیں، اس لیے کہ رسول نے اخلاق کی جو معراج ہو سکتی تھی، جو انتہا ہو سکتی تھی، وہ دنیا والوں کے سامنے کر کے دکھا دیا۔ تو کہا مجھے ٹیچر بنا کر بھیجا، پہلی معلم بنا کر بھیجا، پہلی معلم کا کام کیا ہوتا ہے؟ بولیے، آپ مدرسے میں ٹیچر رکھیں گے، پڑھانے والے رکھیں گے، ان کا کام کیا چندہ کرنا وہی نا۔ ہاں، آج کو مدرسے میں سیکورٹی کیسی رکھتے ہیں تو پڑھانے کے لیے تھوڑے رکھتے ہیں۔ مدرسے کا سیکورٹی آج کل اپنے مدرسے میں ٹیچر کیوں نہیں رکھتا؟ اس لیے اس کی نظر میں وہی ٹیچر سب سے اچھا ہے جو زیادہ چندہ کرتے ہیں۔ وہ ٹیچر اچھا نہیں ہے جو زیادہ بچے پڑھانے ہیں۔ آج کے مدرسے کے سیکورٹی کی نظر میں وہ ٹیچر اچھا نہیں ہے جو اچھا پڑھاتا ہو، وہ ٹیچر اچھا ہے جو چندہ زیادہ ہے۔ یہ کل حقیقت ہے، اس لیے سیکورٹیوں کو اپنا جائزہ لینا چاہیے اور محاسبہ کرنا چاہیے۔ مدرسے میں ٹیچر رکھے جائیں تو کس لیے رکھے جائیں؟ صرف پڑھانے کے لیے۔ وہ نائب رسول ہیں، ان کا کام صرف پڑھانا ہے۔ تم جو سیکورٹی کا تاج پہن کے بیٹھے ہو، تمہارا کام کیا ہے؟ تمہارا کام ہے چندہ کرنا۔
تمہارا کہاں کا چندہ کر کے لا کے دینا. ہاں کوئی سگریٹری ہو تو کان کھول کر سن لے. میں ڈرتا نہیں کسی سے، میں چاپلوسی کرتا ہوں. جی یہی ہوگا کہ آپ مجھے دوبارہ نہیں بلائیں گے، لیکن میں دھوکہ نہیں دے سکتا اپنے آپ کو. اللہ کے دین کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. یہ کام سیکرٹری کا ہے، اور اگر پڑھانے والے کر رہے ہیں تو یہ ان کا احسان ہے. اگر وہ کرا کے دیتے رہے چندہ تو یہ ان کا احسان ہے. مجھے کسی نے کچھ کہا نہیں ہے، میں ممبر رسول کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں. یہ نہ سوچے کہ کسی نے کچھ کہا ہوگا مولانا، نہیں کسی نے کچھ نہیں. میں عمومی بات بتاتا ہوں، یہ حدیث کی روشنی میں بات نکل گئی اس لیے بتا رہے ہیں. تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا، پڑھانے والا بنا کر بھیجا، سکھانے والا بنا کر بھیجا، ٹیچر بنا کر بھیجا. حضور نے کیا کیا؟ پوری زندگی پڑھایا، پوری زندگی پڑھایا. صحابہ کرام کو کیسا پڑھا دیا کہ جو لوگ عرب کے بدو کہے جاتے تھے، جو لوگ عرب کے غیر مہذب کہے جاتے تھے، وہ دنیا کے امام ہیں، وہ کائنات کے امام ہیں. حضور نے پڑھایا. یہ حضور کے پڑھانے کا فیضان تھا کہ صحابہ کرام دنیا کی امامت کرنے ہیں، دنیا کے امام ہیں. آج ہم انہیں ماننے والے، ان کا کلمہ پڑھنے والے، ان کی آمد کے مہینے میں ان کے جشن کی محفل سجانے والے اپنا اپنا جائزہ لیں کہ حضور تو آئے تھے پڑھانے کے لیے، وہ پڑھا کر گئے، وہ دین چھوڑ کر گئے، وہ علم چھوڑ کر گئے. ہم نے ان کے چھوڑے ہوئے علم سے کتنی خیرات، کتنا سیکھا ہم نے رسول کے چھوڑے ہوئے علم سے. پوری ایمانداری سے بتائیے کتنا سیکھا. اللہ معاف کرے، اگر عالم نہ ہو، اگر مدرسے میں عالم نہ ہو اور مسجد میں امام نہ ہو، تو شاید ہم مسلمانوں کا جنازہ بغیر نماز پڑھے ہوئے دفن کرنا. وجہ کیا ہے؟ ہم میں سے کسی کو نماز جنازہ پڑھانے کا طریقہ نہیں معلوم، کسی کو نہیں. پوری غلط کہہ رہا ہوں. آج بھی صورت حال یہ ہے کہ نماز جنازہ میں جو ہاتھ اٹھا کے تکبیر باندھے جی نہیں پتا نہیں. عید بقرعید کی نماز میں بال والے کو دیکھتے ہیں، کیا کر رہا ہے، چھوڑ رہا ہے کہ باندھ رہا ہے. وہ اگر بھول جائے تو سب گڑبڑا ہے. اس کو حیرت کی بات ہے کہ اگر امام سے تو سب ہو سکتا ہے نا، بھول ہو سکتی ہے. اگر امام سے بھول ہو جائے تو سب گڑبڑ کر لیں گے. لیکن کسی کو نہیں پتا ہے کہ ہوگا کیسے، تو سب ایسے پیچھا کر کے دیکھتا رہتا ہے. یہ حالت ہے. کتنا سیکھا ہم لوگوں نے، رسول کے چھوڑے ہوئے علم سے حصہ کتنا لیا. افسوس کی وہ قوم آج تعلیم سے دور ہے جس قوم کی ابتدا لفظ اقرا سے ہوئی. پہلی وحی رسول پہ نازل ہو رہی ہے، الفاظ کیا ہیں؟ اقرا باسم ربک الذی خلق. اے نبی پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا. پہلا حکم جو اللہ اپنے نبی کو دے رہا ہے وہ نماز پڑھنے کا نہیں دے رہا ہے. پہلا حکم جو اللہ اپنے نبی کو دے رہا ہے وہ روزہ رکھنے کا نہیں دے رہا ہے. پہلا حکم جو اللہ اپنے نبی کو دے رہا ہے وہ تعلیم کا. اے نبی پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا. آج ہم اس نبی کے ماننے والے تعلیم سے. اچھا ہماری زندگی میں گزر گئی سو گزر گئی. چلیے باپ کا جنازہ رکھا ہوا ہے لیکن کسی کو مسنون طریقے سے مغفرت کی دعا بھی نہیں کرنی ہے. باپ کا جنازہ پڑھو، امام نہ ہو، عالم نہ ہو مسجد میں مدرسے میں، تو شاید جگہ جنازے کو دفن کرنے کی نوبت آ جائے. اور میں اس علاقے میں جاتا تھا، ہریانہ وغیرہ میں جاتا ہوں، وہاں کے لوگ بتا رہے تھے کہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، 30-40 سال پہلے کی بات بتا رہے تھے، 50 سال پہلے. کہتے ہیں 50 سال پہلے کی حالت، وہ لوگ جو جنگلوں میں رہتے ہیں ان کی یہ تھی کہ کوئی جنازہ پڑھانے والا انہیں میسر نہیں تھا اور خود علم سے دور تھے. نتیجہ کیا ہوتا تھا کہ وہ لوگ اپنے مردے کو بغیر نماز جنازہ پڑھے ہوئے دفن کر دیتے اور اس کی قبر پہ ڈنڈی گاڑ دیتے تھے. جو ڈنڈی اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ اس مرنے والے کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی گئی ہے، تاکہ کل کو 2 مہینہ 4 مہینہ سال بھر کے بعد کوئی عالم ادھر سے گزرے تو کم سے کم مسنون طریقے سے مغفرت کی دعا کر کے وہ ڈنڈی کر دی.
یہ رویہ آج ہی لیکن سب اسٹرائک کرتے ہیں، ٹیچر بھی اسٹرائک کر دیتا ہے، اسکول کا ٹیچر اسٹرائک نہیں کرتا، ہڑتال کر دیتا کہ نہیں اسکول کا ٹیچر، اگر مولوی ہڑتال کر دیتا بولیے ایمانداری سے، اس کا نکاح ہوگا، نکاح قانون میں کسی کو نہیں آتا، عوام میں سے کس کو نکاح پڑھانے آتا؟ ہاں بکرا اپنا لے کے گھومتے رہیے، دوا کہاں کریں؟ اگر علماء ہڑتال کے چلے جائے تو کچھ نہیں کریں گے، نہ نماز پڑھائیں گے، نہ جنازہ، نہ نکاح، نہ شادی، نہ بیاہ، نہ خیرات، نہ صدقہ، کچھ نہیں، بس کیا ہوگا سوچا تو کم سے کم احترام ہی مانیے نا بھائی۔ اور کرنے کا کام یہ ہے کہ اسلام میں کوئی بھی پوسٹ پروفیشنل نہیں ہے، یہ دوسرے مذہبوں میں کہ پنڈا کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا، اسلام میں کوئی پروفیشن نہیں ہے، ہر شخص کو نماز جنازہ خود پڑھانے آنا چاہیے، ہر شخص کو اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح پڑھا سکے، ہر شخص کے اندر اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ خود سے نماز کی جماعت قائم کر سکے۔ امام نہیں آئے ہیں اگر 2 منٹ تو وہ بھی تو انسان ہے نا، اس کی بھی تو زندگی کی ضروریات ہے، اس کی بھی بائک کے ہاتھ کے پنچر ہو سکتے ہیں، اس کی بھی سائیکل کی ہوا نکل سکتی ہے کہ نہیں نکل سکتی ہے؟ آتے ہم تو ہو سکتا ہے کہ اس کو بھی حاجت ہو جائے، استنجا لگ جائے، پیٹ خراب ہو جائے، 2 منٹ تعبیر ہو گئی تو پوری مسجد میں گولیاں شروع ہو گئی۔ اس بات کو بچے میں گولیاں کر رہے ہیں، امام صاحب نہیں آئے، امام صاحب نہیں آئے، اس بات پہ ماتم کیوں نہیں کرتے کہ اس 20 آدمی میں ایک بھی صلاحیت نہیں ہے کہ مصلی امامت پہ کھڑا ہو سکے؟ ماتم اس پہ کیجیے، اس پر افسوس کیجیے کہ اس 20 میں سے ایک بھی مصلی امامت پہ کھڑے ہونے کے لائق نہیں جو نماز پڑھا سکے مصلی امامت پہ کھڑے ہوتے، امام ہے، ہو سکتا ہے۔ تو آپ کی زندگی جو گزر گئی سو گزر گئی ہے، خدا کے لیے، خدا کے لیے، خدا کے لیے آنے والی نسلوں کے ساتھ دھوکہ مت کیجیے۔ آج بڑے لوگوں سے پوچھیں نا ہم، آپ نے پڑھا کیوں نہیں؟ ایک لائن میں بہت آسانی سے دامن جھاڑ دیں گے، ابا نہیں پڑھا، بول کے نکل لیں گے، کیا کہنا تھا؟ دھیان نہیں دیا ہم لوگوں کو، ابا ہم لوگوں کو پڑھانے کی توجہ نہیں دی، تو جو بات آپ بول رہے ہیں وہی کام تو آپ اپنے بیٹے کے ساتھ کر رہے ہیں۔ آپ بول تو رہے کہ میرے ابا نے مجھ پر توجہ نہیں دی، تو وہی کام تو آپ اپنے بیٹے کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اور دوسرا جواب کیا دیتا ہے مسلمان؟ ہم تو اتنے پیسے والے کہاں سے بچے کو پڑھا دیں؟ جھوٹ ہے کہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا۔ بتائیے کون سا ایسا مسلمان گھر ہے جس میں 2-3 موبائل نہ ہو؟ ایمانداری سے بتائیے، کوئی ایسا گھر ہے اس وقت جس میں 2-3 موبائل نہ ہو؟ 2-3 چھوڑیے، شاید آپ گنتی بھول جائیے، سوچنا پڑے گا 1 2 3 4 5 یاد آ گا، وہ گیٹ وغیرہ بھولیے، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اچھا ایک تو موبائل لائے تو نیپال گورنمنٹ نے خرید کے لائے یا چوری کر کے لائے؟ چوری کیے یا خرید کر لائے؟ بولیے نا، خرید کر لائے نا۔ اچھا ایک بار پیسہ لگا کے خرید کے لے آ کر ایک کے بعد میں لگا ہے، کیا وہ فری میں پانی ڈال کے چل رہا ہے؟ وہ بولیے پیسہ لگ رہا ہے کہ نہیں مہینے کا؟ مجھے نیپال کا ریٹ نہیں معلوم، مگر انڈیا کے حساب سے بولوں تو کم سے کم ایک موبائل میں 200 روپیہ ملے، کم سے کم بھی بات بتا رہا ہوں، کم سے کم 200 روپئے ایک موبائل۔ وہ پہلے والا زمانہ گیا، دھوکہ دے دیا امبانی، ایک مرتبہ کروا لو اس کا لائف ٹائم انکمنگ، اور گوئنگ کے لیے ڈروانا پڑے گا انکمنگ لائف ٹائم رہے گا، تو انکمنگ بند ہو جاتی ہے۔ نیپالوں میں وہی ہے نا، ابھی نہیں ہے تو غنیمت ہے، وہاں تو یہ ہو گیا کم سے کم 200 روپئے، کم سے کم مہینے کا 200۔ اور اگر گھر کے اندر 5 موبائل ہیں تو کتنا ہو گیا؟ 1000 ہو گیا۔ 1000 وہ اپنے گھر کے اندر خرچ کر رہا ہے ہر مہینے میں، جبکہ ایک موبائل سے مجھے ضرورت پوری ہو سکتی تھی نا، نہیں ہو سکتی۔ اچھا ایک مہینہ رہے تو مر جائے گا؟ پہلے کے لوگ مر گئے جن کے پاس موبائل نہیں تھا، ایک مہینہ رہے جب بھی ضرورت پوری ہوگی کہ نہیں ہوگی؟
لیکن 1000 روپے ہم موبائل کے نام پہ ہر گھر میں خرچ کر رہے ہیں، اگر بچے کی اسکول فیس کے نام پہ 700 روپے مہینے میں دینا پڑ جائے تو نانی مانی جائے، اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ہم کہاں سے پڑھائیں، ہمارے پاس پیسے نہیں۔ دوسری چیز بتاؤں میں آپ کو، ہمارے گھروں کی شادیاں کیسی ہو رہی ہیں؟ چندہ کریں گے مگر شادی میں جہیز ہے، جی چندہ کر کے جہیز دیا جائے، ہو رہا کہ نہیں ہو رہا ہے؟ مسجد میں سلام پھیرے گے، جمعہ کے دن سلام ادھر ابھی پورا ہو تو نہیں کرتا ہے امام صاحب، کوئی ان کا وہ رحمت اللہ چلتا ہی رہتا ہے کہ تو پڑا ہوتا زمانے کی شادی ہے ایسے لوگوں کو بالکل بھیک نہیں دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اور وہ بےہودہ تو اللہ کے گھر میں آ کے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، جتنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ لوگوں سے مانگ رہا ہے، اگر نماز میں اللہ سے مانگ لیا ہوتا تو شاید اس کا ہاتھ چہرے پہ بعد میں پھرتا، اللہ اس کی ضرورت پہلے پوری کرتا۔ وہ تو اللہ کی بارگاہ میں بھی رہ کے خیال اللہ کی طرف پڑے رہتا ہے، اس کا تو خیال چلتا رہتا ہے اس کا امام صاحب سلام پھریں گے بالکل سے کھڑا ہوگا اور مانگوں گا۔ غلط کہہ رہا ہوں، اس کا ذہن یہاں کرتا رہتا ہے، تو ایسے لوگوں کو دینا بھی نہیں چاہیے۔ جی قرآن کی آیت ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ اور جو اس طریقے سے ہاتھ پھیلا کے مانگ رہا ہے پیشہ ورانہ طور پہ، وہ گناہ کر رہا ہے، اور اگر ہم اس کو دے رہے ہیں تو ہم گناہ پہ اس کی مدد کر رہے ہیں۔ تو بتانا یہ ہے کہ بیٹی کی شادی چندہ کر کے پورے دھوم دھام کے ساتھ 2 لاکھ 4 لاکھ روپیہ خرچ کر کے مسلمان کر رہا ہے، مگر اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے وہ کر رہا ہے۔ اس لیے اپنے رویے میں تبدیلی لائیے، حضور آئے تو معلم بن کر آئے، دنیا کو پڑھانے کے لیے آئے، اور دنیا کو پڑھا گیا اسلام، اور پیغمبر اسلام دنیا کو تعلیم دے گئے، مگر آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ان کے نام لیوا اور ان کا کلمہ پڑھنے والے تعلیم کتنے سے لے جاتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں تعلیم کے نام پہ کچھ بھی نہیں، ہم نے تعلیم کا جنازہ لیا۔ مدرسہ ہے آپ کا، عہد کیجیے۔ ہمارے مہاراجا کے بزرگوں کا ایک نعرہ ہے، آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو پڑھائیں گے، اپنا پیٹ کاٹنا پڑے تو کاٹیے مگر اپنے بچوں کو تعلیم دیں۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ بچے کو اچھا کپڑا پہنانے کے لیے، بچے کو اچھا موبائل دینے کے لیے، بچے کو بائک خرید کر دینے کی فکر، بچوں کے لیے اچھا مکان بنانے کی فکر ہے۔ ایک سوال آپ سے کر رہا ہوں، ایمانداری سے جواب دیجیے، اگر آپ نے بچے کو تعلیم دے دی اور اچھے کپڑے نہ پہنائے، اچھا موبائل نہیں دیا، اچھا مکان بنا کے نہیں دیا، اچھی گاڑی میں نہیں بٹھایا، تعلیم دلوا دی، ایمانداری سے بتائیے وہ اس تعلیم کے بل پر اپنی آنے والی زندگی میں اچھا مکان بنا لے گا کہ نہیں، اچھی گاڑی خرید لے گا کہ نہیں، اچھا موبائل حاصل کر لے گا کہ نہیں، اچھے کپڑے پہن لے گا کہ نہیں، کر لے گا کہ نہیں؟ آپ نے صرف ایک چیز دیا اسے، لیکن یہ چاروں پانچوں چیزوں کو اس نے ایک چیز کے بل پہ حاصل کر دیا، اور آپ نے تعلیم نہیں دی، باقی سب کچھ دیا، اچھے کپڑے بھی دیے، اچھا مکان بھی دیا، اچھی گاڑی بھی دی، اچھا موبائل بھی دیا، زمینیں بھی اکٹھا کر کے، جائیداد بھی اکٹھا کر کے دی۔ اب ایمانداری کے ساتھ بتائیے یہ ساری چیزوں کو لے کر کے وہ تعلیم لے سکتا ہے؟ جب وہ 40 سال کا 50 سال کا ہو جائے گا تو اپنے بنگلے کو بیچ کر کے تعلیم حاصل کرے گا، اچھے کپڑے کو بیچ کے تعلیم حاصل کر پائے گا، گاڑی کو بیچ کے تعلیم حاصل کر پائے گا؟ نہیں کر پائے گا۔ لیکن اگر کچھ نہیں دیا، صرف تعلیم دے دی، تو اس تعلیم کے بدلے وہ سب کچھ حاصل کر لے۔ بات سمجھ میں آئی گی؟ اس لیے خدا کے واسطے تعلیم پر اپنی زبان پر صلاحیت لگائیے، اور تمام قوت اور طاقت اور توجہ تعلیم پر لگائیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے، اپنے بچوں کو تعلیم دلائیے، اور تعلیم دلوانے کے نام پہ خالی مدرسہ میں بھرتی کروا دیا، ہو گیا اللہ اللہ کا پیسہ خرچ کیجیے، پیسہ ہم لوگ سوچتے مدرسہ میں پیسہ دیں گے،
یہ سوچتے ہیں اگر آپ پیسہ نہیں خرچ کریں گے تعلیم کے نام پر تو آپ کے اندر ذمہ داری کا احساس کرنا نہیں چھوڑ دیں گے بول رہا ہے بن رہا ہے نا پیٹ پوسا رہا ہے نا ایک چیز دوسری چیز کیا ہے اگر آپ مدرسے میں پیسہ نہیں دے رہے ہیں تو بچہ کیا کھا رہا ہے زکات صدقہ فطرہ آپ اپنے بارے میں سوچیے میں اپنے مدرسے میں اکثر و بیشتر اس طرح کا طریقہ اختیار کرتا ہوں